پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، درود شریف کی برکت۔ آج کا سبق درود شریف کی برکتوں اور رحمتوں پر مشتمل ہے۔ اس سبق میں درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکت بیان کیے گئے ہیں۔ بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 66 کھولیے۔ اب ہم اس پیراگراف کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ درود شریف کی برکت۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتا ہے؟ مکھی نے عرض کیا، گفت چونی برا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود میں شود شیریں و تلخی را ربود، یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ پیارے بچوں، درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے اور تلخ رس مل کر ایک ہو گئے اور سب کا نام شہد ہو گیا۔ اس کی وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ بچوں، آپ نے سنا کہ کس طرح شہد کی مکھیوں نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ سب کو یہ تو پتہ ہوگا کہ شہد اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، تو انسانوں کے لیے شہد کی مکھیاں بناتی ہیں۔ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور یہ شفا درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ہے، جو شہد کی مکھیاں شہد تیار کرتے وقت پڑھتی رہتی ہیں۔ اب ہم آگے بلند خوانی کرتے ہیں۔ ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں برکت سے سارے عربی اور واجمی انسان ایک ہو گئے اور ان کا نام مسلمان ہو گیا۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا، انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی درود پاک کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ اس کی وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں، بچوں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کرم ہے کہ آپ ایک ایسا دین لائے جس میں سب انسان برابر ہیں اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبیلے میں سے تھے اور عربی کہلاتے ہیں، اور دوسرے لوگ عجمی کہلاتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت یعنی برتری حاصل نہیں، سب برابر ہیں۔ اسلام قبول کر کے سب مسلمان ایک ہو گئے۔ اب صرف برتری اس کو حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے گا اور مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، صرف 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بھی ہوگا۔ بچوں، اب ہم آگے کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کسی زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کا نام حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث لیثی تھا۔ وہ بزرگ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔
ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک وہ بزرگ تنگ دستی اور پریشانی کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اسی حالت میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور عید کا چاند نظر آ گیا۔ وہ بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ صبح عید ہے لیکن بچوں کے لیے اور خود ان کے لیے نہ ہی نئے کپڑے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کا کچھ سامان ہے۔ صبح بچے جب دوسرے بچوں کو نئے کپڑے پہنے دیکھیں گے اور انہیں انواع و اقسام کی چیزیں کھاتے پیتے دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ ابھی وہ بزرگ اسی فکر میں غرق تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھوں میں قندیلیں لیے کھڑے ہیں۔ وہ بزرگ حیران ہوئے کہ اس وقت یہ لوگ میرے گھر کیوں آئے ہیں۔ اسی لمحے ان لوگوں میں سے ایک شخص جو اس علاقے کا امیر ترین شخص تھا آگے بڑھا اور اس نے ان بزرگ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، میں ابھی سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، سعادت حاصل کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ ابو الحسن اور اس کے بچے بڑے تنگدستی اور فاقے کے دن گزار رہے ہیں۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جا کر ان کی خدمت کر۔ اس کے بچوں کے لیے کپڑے بھی ساتھ لیتے جانا اور کچھ رقم بھی دے آنا تاکہ وہ اچھی طرح عید منا سکیں اور خوش ہو جائیں۔ پھر وہ امیر شخص ان بزرگ سے عرض کرنے لگا کہ حضرت، یہ کچھ عید کا سامان ہے، اسے قبول فرما لیں، اور اپنے ساتھ درزی کو بھی لیتا آیا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو بلا لیں تاکہ درزی ان کا ناپ لے کر ان کے کپڑے سی کر تیار کر دے۔ اس امیر شخص نے درزی سے کہا کہ پہلے ان بچوں کے کپڑے سی کر تیار کر دو، میں بڑوں کے کپڑے تیار کرنا۔ چنانچہ صبح ہونے سے پہلے ان بزرگ اور ان کے بچوں کی عید کی تمام تیاری ہو گئی اور صبح ان کے گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی۔ پیارے بچوں، جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگ کو اس انوکھی عید کا تحفہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ بزرگ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چاہنے والے کو مایوس نہ کیا۔ سبق کے اس حصے میں ایک ایسے بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے تھے، تو جب ان پر تنگدستی آئی یعنی غربت آ گئی اور وہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو درود پاک پڑھنے کی فضیلت و برکت کی وجہ سے ان کی ساری پریشانی اور تنگدستی دور ہو گئی اور وہ خوشحال ہو گئے، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں، اب ہم آگے کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ جب آپ ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، تنگدستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت ملے گی۔ فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس پر جتنا بھی بتایا جائے کم ہے، لیکن چند بڑی فضیلتیں یہ ہیں۔ جب ہم ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، ہمارے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرما کر ہمیں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہ ہوگا، اور بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ ہم نے یہاں کچھ چند ہی بیان کیے ہیں۔ بچوں، اس کے بعد ہم تحریری کام شروع کریں گے۔ آپ اپنی کاپی نکالیے اور صفحہ نمبر 1 پر سبق کا نام لکھیے۔ بچوں، آپ نے ایک صفحے پر سبق کا نام یقیناً لکھ لیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیے، تاریخ اور دن ڈالیے اور میرے ساتھ سوال لکھتے جائیے۔ سوال نمبر 1 ہے، شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے؟ اس کا جواب ہے، شہد کی مکھی چمن سے جا کر یعنی باغ سے جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہے، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہے اور وہاں اگل دیتی ہے، وہی شہد ہے۔ سوال نمبر 2، شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب ہے، شہد کی مکھیوں کو قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ سوال نمبر 3 لکھیے، قیامت کے روز کون سے 3 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سوال نمبر 4 لکھیے، حضرت شیخ ابو الحسن پریشان کیوں تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت شیخ ابو الحسن تنگ دستی اور پریشانی کا شکار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی اور وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے وہ پریشان تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ نے شیخ ابو الحسن کی مدد کیسے کی؟ اس کا جواب لکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کے امیر شخص کے خواب میں آ کر اسے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت مال و دولت سے نوازا ہے، تو تم شیخ ابو الحسن کی مدد کرو تاکہ ان کے بچے خوشی خوشی عید منا سکیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ آخری سوال لکھیے، سوال نمبر 6، شیخ ابو الحسن کو یہ انوکھا تحفہ کیوں ملا؟ اس کا جواب ہے، شیخ ابو الحسن کو یہ انوکھا تحفہ اس لیے ملا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ جو اگلے صفحے پر سوال لکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ 1 سے لے کر 5 تک جملے ہیں اور جگہ جو خالی ہے ان کو آپ کتاب کو سبق کی مدد سے ان کو فل کرنا ہے، ان کو بھرنا ہے۔ نمبر 1، پھولوں کے رس ڈیش ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ڈیش کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف پڑھنے والے کا نام ڈیش کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے سے ڈیش ٹلتی ہیں۔ نمبر 5، درود شریف پڑھنے والے سے ڈیش کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے۔ بچوں، اگلے صفحے پر سوال لکھیے، صحیح یا غلط کا نشان لگائیں، یعنی جو جملوں میں جو جملہ غلط ہے وہاں غلط کا نشان لگانا ہے، جو صحیح ہے وہاں پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ 1 سے لے کر 5 تک جملے ہیں۔ نمبر 1، شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے، ڈیش۔ نمبر 2، 4 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ڈیش۔ یہاں پر صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 3، ایک شخص جو اس علاقے کا غریب ترین شخص تھا، ڈیش۔ نمبر 4، وہ بزرگ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے، ڈیش۔ نمبر 5، صبح ہونے سے پہلے پہلے ان بزرگ اور ان کے بچوں کی عید کی تمام تیاری ہو گئی
اب خالی جگہ ہے، ڈیش ہے یہاں پر، کتاب میں سے دیکھیں تمام ڈیش کے الفاظ صحیح سے کر کے لکھ لیجیے گا، اور اب آپ کا یہ سبق ختم ہو گیا ہے۔ اطمینان سے اچھی طرح سے دیکھ بھال کے اپنا کام اپنی کاپی میں کر لیجیے گا۔